اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 شروع سے آیت نمبر 21 یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ پچھلے اسباق میں یہ بات گزر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 تقسیمیں فرمائی۔ نمبر ایک تقسیم جو ہے وہ متقین اور مومنین کا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ان الذین کفروا، وہاں سے ذکر ہوئے کہ جو کافر ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، برملا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے بھی کافر ہیں، تو ان کا فیصلہ بھی اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگایا ہے اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تیسرے قسم وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اندر ہی اندر سے وہ کافروں کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، اور کہتے بھی تھے جب ان کے پاس مل کر جاتے قالوا انا معکم، ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے۔ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں پھر اس کے نتیجے میں کفر اور شرک کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر 2 مثالیں گزر گئی۔ اب دیکھیں فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا، سب کو، چاہے مومن ہے، چاہے کافر ہے، چاہے منافق ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اب یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک بندہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ وہ فلاں بندہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، یا پھر وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے دوسرے کو، مثال کے طور پہ ایک باپ ہے تو اپنے بیٹے کے بارے میں وہ بھی ساتھ بیٹھا ہے، کسی اپنے دوست کو بتا رہا ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے، ایسا ہے، نافرمان ہے یا فرما بردار ہے یا جو بھی ہے، اور پھر یک دم اپنے بیٹے کی طرف مخاطب ہوتا ہے کہ بیٹا تو یہ مت کر ایسا۔ تو اس کو کہتے ہیں غائب سے مخاطب کی طرف التفات کرنا، اور یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ اس میں شفقت بھی ہے، اس میں ہمدردی بھی ہے، اور اس میں اگلے کا توجہ بھی لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین ہے، متقین ہے، کافر ہے، منافق ہے، اور پھر سب کو مخاطب کرتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو کافر کو آپ کہیں گے کافر تو عبادت نہیں کر سکتا، یہاں سے ایک جاپانی آ کر کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا بھی تو اسے اجر کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے، تو ان کے اندر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خطاب فرمایا کہ اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ یا پھر آپ کہیں گے ہم نے تو ابھی نماز پڑھ لی، تو ہم تو عبادت کرتے ہیں، پھر ہمیں اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو آلریڈی عبادت کر رہے ہیں۔
تو اس کو خوب سمجھیے. کافروں کو تنبیہ ہے کہ عبادت کرو، یعنی اس سے پہلے ایمان بھی لے آؤ، پھر آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دلائل سے بیان فرماتے ہیں. تو اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو، مطلب یہ اپنا کفر اور شرک چھوڑو، اپنے رب کو ہی معبود اور الہ مانو، اس کے بعد اس کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. جو منافق ہیں انہیں خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. کیا مطلب؟ کہ تم اپنے اس نفاق سے، اپنی اس منافقت سے، اپنے اس دوغلے پن سے نکل کر صحیح سچے دل سے ایمان لے آؤ اور پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو. جو مومن ہے، گناہ گار ہے، ان کو بھی خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے گناہ گار بندو، نافرمان بندو، مجھ پر ایمان تو لے آئے ہو. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی پوری اطاعت کرو، پوری کی پوری اطاعت کرو. ایسا نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی اور چھٹی، یا ایک حکم اس کی تابعداری کی اور اگلا پھر اپنی مرضی، ایسا نہیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اور جو متقین ہیں، جو پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھی خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے میرے متقین، اے میرے مومن بندو، اعبدوا ربکم، اپنی اس عبادت پر استقامت کے ساتھ رہو، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی. تو اب میرے خیال میں بات سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بھی کہا ہے، کافروں کو بھی کہا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، مومنین کو بھی کہا ہے، اور گناہ گار بندوں کو بھی یہ خطاب ہوا ہے. تو آپ سنیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اعبدوا، یہ توجہ سے سنیے، ایک آیت ایک ساتھی پڑھے گا، پھر آگے دوسری آیت دوسرا ساتھی پڑھے گا. تو جو بھی تیار ہے انشاءاللہ ابھی سے تیاری کریں. اعبدوا، عبادت کرو تم سب، ربکم، اپنے رب کی. کون سا رب؟ اب اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ کیوں عبادت کریں. تو آگے اللہ تعالیٰ 5 دلائل بیان فرماتے ہیں. 5 دلائل خمسہ ان کو کہتے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ 5 دلائل ہیں. 2 انفسی ہے، 2 آفاقی ہے. انفسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے دلائل دیے ہیں جو ہماری ذات کے متعلق ہے، اور 3 ایسے دلائل دیے ہیں جو ہمارے ارد گرد کائنات اور آفاق کے متعلق ہیں. تو آپ سنیے وہ کیا فرماتے ہیں. الذی، اس رب کی، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے. تو والذین، اور وہ لوگ، من قبلکم، جو آپ سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی، وہ ذات ہے اللہ، جعل لکم، جس نے بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت. وانزل من السماء، وانزل، اور نازل کیا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، یعنی بارش. فاخرج به، پس نکالتا ہے اللہ اس سے، اس کے ذریعے، بارش کے ذریعے، من الثمرات، میووں میں سے، پھل میں سے، رزقا لکم، تمہارے رزق کے واسطے، تمہارے کھانے کے واسطے. یہ 5 دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. نمبر 1، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا. 2 دلائل. تیسری چیز کیا ذکر ہوئی؟ الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنایا. اور چوتھی چیز، آسمان، چھت بنایا. اور 5ویں چیز، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسا کر تمہیں رزق دیتا ہے، وہ زمین سے چیزیں اگاتا ہے، پھل پھول غلہ، یہ اگاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ 5 دلائل. سب سے پہلی بات، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہر بات ایک خاص ترتیب سے بتاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے انسان اگر غور کرتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو جو علم ہے وہ اپنے آپ پر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم غور کرو عبادت کے لائق کون ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا، جس نے تجھے خلقت دی. تو اپنے آپ میں غور کرو. پھر
اب یہ بھی سوچو کہاں سے آئے ہو، ماں باپ، آبا و اجداد جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد انسان کے قریب ہے زمین، جہاں بھی جائے گا وہ زمین پر ہی رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا زمین کو دیکھتے نہیں، یہ زمین بھی میں نے ہی بچھا دی ہے۔ پھر کیسے بچھا دی زمین کو، انسان کو کیسے خوبصورت تخلیق کی، اس میں تفصیل میں نہیں جاتے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ زمین کیسی بچھا دی، زمین کا فرش بنا دیا۔ اگر یہ پتھر ہوتا پوری کی پوری زمین تو بھی ہمارے لیے جینا مشکل، اگر یہ پانی کی طرح نرم ہوتی زمین تو بھی ہمارے لیے جینا مشکل تھا۔ تو نہ پتھر ہے نہ پانی ہے، اس میں اپنی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اتنی نرم ہے کہ آپ کھدائی کر سکتے ہو، اس میں بیج بو سکتے ہو، کاشتکاری کر سکتے ہو، اس کے اوپر بلڈنگیں بنا سکتے ہو، اور اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ آپ اس میں کدال نہیں مار سکتے، آپ اس میں کوئی اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتے، کوئی کھود نہیں سکتے، نہیں ہے۔ اور اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ آپ کی ساری بلڈنگیں جو ہے وہ اس پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، ساری نیچے چلی جائیں۔ کہتے ہیں نا ٹوکیو وہ نیچے چلا جا رہا ہے نا، ایسا پتہ نہیں اللہ خیر کرے، تو ہم بھی شاید تو جا رہے ہیں، یہ ٹوکیو یہ جاپان نیچے جا رہا ہے تو پانی میں ہے، لیکن آپ یہ سوچیں پانی ہے ارد گرد، جزیرے میں بیٹھے ہیں، اور اللہ نے پھر بھی اتنی طاقت رکھی ہے کہ ٹوکیو ٹاور بھی کھڑا ہے اور اسکائی ٹری بھی کھڑی ہے، اور کتنے منو ٹن جو ہے وزنی گاڑیاں ہیں اور بلڈنگیں ہیں اور کیا کچھ ہے، لوگ ہے، اور زمین نے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو اپنے آپ میں غور کیا، وہ میں نے پیدا کیا، تمہارے آبا و اجداد جتنے لوگ تھے وہ میں نے پیدا کیے، اور جس زمین پہ تم رہتے ہو وہ بھی میں نے پیدا کی۔ پھر اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھو، جہاں بھی جاؤ گے آسمان تمہارے اوپر ہوگا۔ آسمان دیکھو کیسا چھت میں نے بنایا ہے، آج تک نہ اس کے رنگ میں کوئی فرق آیا، نہ کوئی اس کی مرمت کی ضرورت پیش آئی۔ پھر اس کے بعد بارش، آسمان ہوگا تو بارش ہوگی، تو بارش برسایا، پھر اس بارش کو کتنا نفع مند بنایا، اس کے ذریعے سے غلہ، پھل اور یہ ساری چیزیں اس بارش کی وجہ سے، اور پانی میسر کیا۔ بارش نہ ہو، کاشت ساری ہو تو پھر کیا حالت ہوتی ہے، تو انسان کیا جانور تک مر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ذکر فرما کر آگے فرماتا ہے ارشاد، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، غور کرو جب یہ سارا کچھ میں نے دیا ہے، میں نے پیدا کیا ہے تجھے، میں نے پیدا کیا ہے تمہارے آبا و اجداد کو، میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کی برکت سے میں نے غلہ اور پھل اور بیج اور کھانے کا سامان مہیا کیا۔ تو فلا تجعلوا پس مت بناؤ تم لوگ للہ اللہ کے ساتھ اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور حال یہ ہے کہ تم تو جانتے ہو، اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی اور ذات نہیں ہے، کوئی اور شخص نہیں ہے، کوئی اور ہستی نہیں ہے جو یہ سارے کام کر سکے۔ جب آپ کو پتہ بھی ہے سب کچھ دیا بھی اللہ نے، تو پھر کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ اس کی مثال ایسی ہے، سب کچھ دیا اللہ نے کہ ایک غلام ہے، ایک شخص اسے خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر کام کرو، اور وہ کام کرتا ہے اور پیسہ اور نفع کسی اور کو دیتا ہے، وہ کہتا ہے خریدا تو میں نے آپ کو۔ آپ یہاں کی مثال لیجئے، ایک شخص کو اپنے پاس آپ رکھتے ہو کہ کام کرو گے میرے لیے اور میں پیسے دوں گا اور کھانا بھی دوں گا، رہائش بھی دوں گا، اور وہ صبح سویرے نکلے کسی اور کے لیے کام کرتا رہے، تو یہ اچھا رہے؟ وہ بندہ اچھا سمجھے گا، وہ کہے گا میں کھانا بھی میں دیتا ہوں، سیلری بھی میں دیتا ہوں، ویزا بھی میں نے دیا ہے، اور آگے جا کر تو کام کسی اور کی کرتا ہے، میرا کام کرتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو بنایا بھی میں نے ہے، اور باپ بھی میں نے بنائے ہیں، آپ کے لیے پیدا کیے ہیں، اور آپ کے لیے زمین اور آسمان اور رزق کا بھی انتظام کرتا ہوں، اس کے باوجود تم کہیں اور جا کے سر جھکاتے ہو، اس کے باوجود کہیں اور جا کر تم اور چیزوں سے مانگتے ہو اور میری عبادت نہیں کرتے، میری اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں اس بات کا خوب پتہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے۔ یہ مشرکین بھی ایسے تھے، انہیں بھی پتہ تھا۔ قرآن میں آتا ہے دوسری جگہ، آگے آئے گا انشاءاللہ، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ پوچھو ان سے، من خلق السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔
انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ نے بنایا. اور یہ دوسری جگہ آتا ہے کہ آپ یہ پوچھو کہ یہ سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہے تو ہوا آتی ہے, تو ان کشتیوں کو کون روکتا ہے, کون اسے سنبھالتا ہے؟ تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے بنایا. لیکن آج کل تو اللہ معاف کرے ایسے کمیونسٹ لوگ پیدا ہوئے, دہریہ لوگ, اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں. وہ تو پھر بھی اللہ کو مانتے تھے مشرکین, آج کل کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے, دہریہ قسم کے لوگ. یہ میں نمل میں پڑھ رہا تھا, ادھر پاکستان میں ایک یونیورسٹی ہے, ہمارے پاس چائنا کے کرنل تھا, وہ بھی پڑھ رہا تھا. تو ساتھیوں نے کہا دعوت دیں ان کو. ظاہر ہے اگر سب مسلمان ہیں, 2-3 ساتھی آپ کے غیر مسلم ہیں, تو بندے کا دل کرتا ہے انہیں دعوت دیں. پھر اگر سے ہمارا مضمون بھی ایسا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا, اس میں زیادہ, تو اس کرنل کو میں سوچ رہا تھا کیسے ان کو دعوت دوں, وہ تو ہے دہریہ کمیونسٹ ہیں. تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ, آپ مطلب مثال کے طور پہ پانی ہے یا جنگل ہے, اور وہاں شیر آ گیا, یا پانی میں کشتی میں بیٹھے ہوں, تو وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, تو آپ کسے مدد کے لیے بلاؤ گے؟ تو اس نے کہا ایسی کوئی صورتحال میرے ساتھ پیش ہی نہیں آئی. میں نے کہا امیجن کرو, ایسا ہوا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امیجن دیس, میں ایسی چیزیں تصور بھی نہیں کرنا چاہتا, آپ مجھے کیا بتا رہے ہو, میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ دہریہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ سارا خود بخود بنا ہے. اللہ نے ترغیب دی, سوچو کہ تجھے کس نے بنایا, آسمان کو کس نے بنایا, زمین کو کس نے بنایا. تو دہریہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو امام صاحب کے پاس آئے اور مناظرہ مقرر کیا. وہ واقعہ مشہور ہے, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں دوسری طرح, لیکن کہتے ہیں کہ تھوڑا سا امام صاحب لیٹ ہوئے مناظرے کے جو وقت مقررہ وقت ہے. تو وہ بڑے اچھل رہے تھے کہ دیکھو آپ لوگوں کا جو مناظر ہے, جو عالم ہے, وہ تو آیا ہی نہیں, وہ تو وقت کا ہی پابند نہیں ہے, وہ بھاگ گیا, وہ ہار گئے مناظرہ. تو تھوڑی دیر بعد امام صاحب ظاہر ہوتے ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں آپ کیوں لیٹ آئے ہو؟ کہتے ہیں بس میں بیٹھا تھا, تو آپ کے اور میرے درمیان سمندر ہے, دریا ہے, تو دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی, کوئی تھا نہیں, تو میں نے انتظار کیا کافی, پھر ایک درخت وہاں سے خود بخود کٹ گیا اور اس سے کشتی بن گئی, اور وہ تختے بن گئے, تختے جڑ گئے, پھر میرے پاس ساحل پہ کنارے پہ آ گئی وہ کشتی, پھر میں بیٹھ گیا اس کے اندر, اور پھر وہ کشتی خود بخود چلنے لگی, کوئی اس میں چلانے والا ملاح نہیں تھا, اور کشتی چلنے لگی, اور اس کشتی نے مجھے یہاں تک وہ لے آئی, تو اس میں ٹائم لگ گیا, تو اس لیے میں لیٹ ہوا. انہوں نے کہا دیکھو تمہارا مناظر تو پاگل ہے, یہ تو دیوانہ ہے. کیا کشتی خود بخود بن سکتی ہے؟ کیا درخت خود بخود کٹ سکتا ہے؟ کیا ایک کشتی وہ تختے جڑ سکتے ہیں یا خود بخود چل سکتی ہے؟ تو امام صاحب نے کہا یہی تمہارا جواب ہے, ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی, اور یہ پورے نظام اور پورے کائنات یہ خود بخود بن گئی. تو یہ درخت خود بخود اگ رہے ہیں, یہ سورج خود بخود نکل رہا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کون ہے نکالنے والا سورج کو؟ اللہ ہے. زمین کا بچھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ایک بندہ غور کرے گا, سوچے گا, تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے, صرف اللہ ہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, علامہ ابن کثیر نے. یہ تو ایسے نام میں اس لیے لیتا ہوں تاکہ آپ کو تعارف بھی ہو جائے کہ تفاسیر بھی ہے, علماء بھی ہے. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے, بہت مشہور تفسیر ابن کثیر اس کو کہتے ہیں, اردو کا ترجمہ بھی ہے, پڑھا کریں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم, سب سے بڑا گناہ کیا ہے, سب سے بڑا گناہ؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا, جب تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا دے, تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا. تو اللہ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں چاہتا. اور شریک صرف یہ نہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کرو کسی اور چیز کے سامنے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہے. جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے, مثال کے طور پر کوئی حادثہ ہو جائے یا چور آئے اور وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں کتا تھا تو اس وجہ سے یہ چور نہیں آ سکے, اگر یہ کتا نہ ہوتا تو چور آ جاتے, یہ بھی
اس کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنا لیا، کہ کتے کو اس برابر کھڑا کر دیا کہ اس نے مجھے بچا لیا. ایسا بھی نہیں کرنا. جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں عام زبان میں کہ ایسا نہ کرتا میں تو یہ ہو جاتا. اور یہاں تو اکثر میں نے سنا بھی ہے گاڑی میں اگر ایئر بیگ نہ ہوتے تو جان چلی جاتی میری. یا یہ گاڑی، یہ کون سی مضبوط والی گاڑی کون سی ہوتی ہے؟ لیگزس ہوتی ہے. تو لیگزس گاڑی نہ ہوتی کہ گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوتا تو پھر تو کوئی بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی. یہ تو لیگزس تھی، اس وجہ سے کیا ہوا، تھوڑی بچت ہوئی. تو اس طرح کے الفاظ کہنا بھی مناسب نہیں ہے. اس سے بھی اپنے آپ، کس نے بچاتا کون ہے؟ اللہ. اگر اللہ چاہے تو کھلے میدان پہ جا رہے ہو، یہیں تو مار کر گر جاؤ گے، مر جاؤ گے. لیگزس گاڑی کیا ہے اور آپ کی حفاظتی انتظامات کیا ہے، اس میں بھی نہیں بچ سکتے. تو اس لیے ہر یہ عقیدہ رکھے کہ جو کچھ کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پس مت بناؤ تم اللہ کے ساتھ اندادن شریک کوئی، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور بات یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو اس بات کو. یہ ایک مختصر نکتہ بتاتا ہوں پھر دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے بعد لوگوں کو بھی میں پیدا کروں گا، کیونکہ ہم آخری امت ہیں. ہم آخری امت ہے. تو اللہ بار بار اشارہ دیتا ہے دیکھو تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی پیغمبر کوئی امت نہیں آئے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، ختم نبوت کی طرف اس میں بھی اشارہ ہے. تو جو شخص ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کے ہر آیت کا انکار کرتا ہے، جیسے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کیا. تو یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے. یہ ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ سن. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اعبدوا عبادت کرو تم سب، ربکم اپنے رب کی، الذی اس رب کی، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی وہ رب، جعل لکم جس نے بنایا ہے تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو بنایا ہے تمہارے لیے، بناء چھت، وانزل اور نازل کرتا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی یعنی بارش، فاخرج به پس نکالتا ہے اللہ اس بارش کے ذریعے سے، من الثمرات میووں میں سے، پھل میں سے، بناء من الثمرات رزقا لکم تمہارے لیے رزق کھانے کے واسطے. فلا تجعلوا پس مت بناؤ تم لوگ، للہ اللہ کے ساتھ، اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم اس بات کو جانتے ہو. جی ماشاء اللہ.